اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الکونین نور الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر والعدل المشتہر واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی احسن کتابہ وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر. سب سے پہلے تو پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہماری طہارت نفس کے لیے ہمیں سید الشہداء کے ذکر کی نعمت سے مالا مال کیا. سید الشہداء اہل بیت عصمت و طہارت، ان کا ذکر، ان کی یاد کو برپا کرنا، عزاداری ابا عبداللہ الحسین سے وابستہ کیا، سید الشہداء کی یاد سے وابستہ کیا، اور وہ حرارت ہمارے قلوب میں دی کہ جس کے لیے خود معصوم علیہ السلام نے فرما دیا ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا. بے شک قتل حسین کے لیے، شہادت سید الشہداء کے لیے مومنین کے دل میں ایک حرارت ہے جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. اور یقینی سی بات ہے سید الشہداء ان کے عظیم ساتھی جن کے لیے ہم زیارت عاشورہ میں یہ کہہ کر سلام بھیجتے ہیں، بلکہ ہمیں سکھایا گیا کہ اس طرح سے سلام بھیجو، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. سید الشہداء سے اور شہداء کربلا کے ذکر سے ہمارے اسلامی سال کا آغاز ہے. محرم الحرام کا چاند نمودار ہو رہا ہے، نمودار ہو گیا، عصاخانے سج گئے، فرش عزا بچھ گئے، اور اب ہر جگہ پر سید الشہداء کا ذکر ہے، سید الشہداء کی یاد ہے. اور کیوں نہ ہو، سید الشہداء کی قربانی اتنی بے مثال اور ایسی بے نظیر قربانی تھی کہ بقول شاعر کے لو فاطمہ کے لال نے وہ کام کر دیا، گھڑیاں کٹیں گی دین محمد کی چین سے. 56 یا 57 برس، اب بقول شاعر کے 56 برس حسین رہے ہیں رسول سے، محشر تلک رسول رہے گا حسین سے. سید الشہداء کی عظمت، سید الشہداء کی قربانی، سید الشہداء کا وہ ایثار، اور سید الشہداء کا وہ کمال صبر کے ساتھ وہ اطمینان جس کے لیے پروردگار عالم کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. وہ نفس مطمئن، وہ حسین، وہ سید الشہداء جو دین محمدی کی بقا تھے. ایک عالم دین اپنی کتاب نکتہاز گفتہا میں نقل کرتے ہیں، کہا میں ایک اہل سنت کے عالم سے ملا اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے سید الشہداء کے قیام کے حوالے سے ایک کافی طولانی سینکڑوں صفحات پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے. کہا میں نے ان سے پوچھا اگر آپ سید الشہداء کی اس قربانی کو، اس ایثار کو، اس ہجرت کو خلاصہ کرنا چاہیں تو کتنے صفحوں میں آپ اس کی سمری بنا سکتے ہیں؟ تو کہا صرف ایک جملے میں. کہا میں نے تعجب سے پوچھا ایک جملے میں؟ کہا ہاں ایک جملے میں. کہا تو وہ کون سا جملہ ہوگا؟ کہا اسلام میں 2 ہی تو ہجرتیں تھیں. الاولی للبناء، پہلی ہجرت وہ تھی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی جانب کی، اور یہ دین کی بنیادیں اٹھانے کے لیے ہجرت تھی. والثانی، اور وہ جو دوسری ہجرت جو سید الشہداء نے مدینہ سے پہلے مکہ اور پھر مکہ سے عراق کی جانب روانہ ہوئے، کہا للبقاء، دین کی بقا اسی کے اندر، سید الشہداء کی اس ہجرت کے اندر، اس قیام کے اندر، اس سید الشہداء کی اس قربانی کے اندر چھپی ہوئی تھی. دین کی بقا ممکن نہیں تھی سید الشہداء کی اس عظیم قربانی کے بغیر. اور پروردگار دین کی بقا کا راز سید الشہداء کی اس
قربانی اور سید الشہداء کے ساتھ سید الشہداء کے جو دیگر اصحاب تھے، بہرحال ان اصحاب کی اپنی ایک عظمت ہے، ان اصحاب کا اپنا ایک مقام ہے، ان اصحاب کا اپنا ایک تاریخ اسلام کے اندر ایک کردار ہے کہ جس طرح سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے ملتے ہیں ان کی عظمت کے اندر، لیکن دین کی بقا کا راز سید الشہداء کی اس انقلاب کے ساتھ وابستہ تھا، اس قیام کے ساتھ وابستہ تھا، اس قربانی کے ساتھ وابستہ تھا۔ تعجب کی بات تو یہ ہے، ہم انشاءاللہ ان مختصر سی مجالس میں سید الشہداء کی اس عظیم قربانی اور حسین بقائے دین کے عنوان سے کچھ مختصر سی گفتگو آپ کے ساتھ آپ کی خدمتوں میں آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے انشاءاللہ، کہ سید الشہداء کے قیام کے ساتھ بہرحال اس قیام کی محرکات الگ تھے، ہم محرکات پر بحث نہیں کریں گے، اس قیام کی پیامدیں یعنی عبرتیں الگ تھیں، اور اس انداز میں یہ تاریخ اس انسانیت کے اوپر، صرف تاریخ اسلام پر نہیں، تاریخ انسانیت پر یہ قربانی اس طرح سے جاوداں ہو گئی کہ ناصر ختم رسول، قوت یزداں کے سفیر، تو نے بڑھتے ہوئے طوفان کا رخ موڑ دیا، دست حق نے تیری تصویر بنائی جس سے اسے کچھ نہ بنایا، وہ قلم توڑ دیا۔ حقیقت ہے، وہ قلم توڑ دیا۔ سید الشہداء کی قربانی ایسی تھی، ائمہ اطہار کی زبان بابرکت سے نکلا ہے، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ حسین، تمہارے دن جیسا کوئی دن نہیں ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم حسین بقائے دین کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کے ساتھ، کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کریں، میرا کچھ عرصے سے، کچھ سالوں سے ایک روش ہے کہ میں جب محرم الحرام کی پہلی مجلس پڑھتی ہوں تو تبرکاً ریان ابن شبیب والی روایت کے کچھ جملے ضرور اپنی مجلس کے اندر بیان کرتی ہوں۔ فذکر ان الذکری تنفع المؤمنین، یہ چیز تو ہم تو سید الشہداء کے ذکر کو جتنا سنیں اتنا کم ہے۔ ذکر سید الشہداء کا حلول ہماری روحوں کے اندر سرایت کر چکا ہے، اور الحمدللہ میں نے کہا نا کہ پروردگار کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اس دروازے سے وابستہ رکھا ہے، کہ جس دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا، جس دروازے سے جب بھیک مانگنے والا ہاتھوں کو اٹھاتا ہے۔ کتنے خوبصورت جملے ہیں تاریخ کے اندر کہ جب کسی شخص نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سامنے تذکرہ محض کیا کہ حاتم بڑا سخی ہے مولا، امام حسن مجتبیٰ نے علامت سخاوت کو اس کا سوال کیا، کہ اسے اپنے گھر کے 40 دروازے رکھے ہیں، سائل 40 دروازوں پر جاتا ہے، حاتم 40 دروازوں پر عطا کرتا ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بابا نے گھر کا ایک دروازہ رکھا ہے، سائل ایک دروازے پر آ کر طلب کرتا ہے، پھر وہ کسی کے آگے دستے طرف سوال دراز کرنے سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اور حقیقت ہے سید الشہداء اس عظیم باپ کی عظیم فرزند ہیں کہ جن کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے، بخشی جسے اونٹوں کی قطار ایک گدا تھا، کیا مجھ سے زیادہ وہ گرفتار ولا تھا، ہاتف کی ندا آئی کہ محتاج بڑا تھا، دعوائے غلامی اسے کیا مجھ سے سوا تھا، بندی کی طرف چشم عنایت نہیں کرتے، مجرم ہوں میں ایسی کہ حمایت نہیں کرتے۔ نہیں، اس دروازے کا خاندان پیامبر کے ساتھ ہماری جو وابستگیاں ہیں، پروردگار کا بہت بڑا ہم پر احسان۔ تبرکاً ریان ابن شبیب کی روایت کے کچھ جملے، اور میں اپنے موضوع کو آگے بڑھاؤں۔ اس روایت کو میری کوشش ہوتی ہے، بلکہ میری ذاتی خواہش ہوتی ہے کہ محرم کی پہلی کو اس روایت کو پڑھا جائے۔ بہرحال روایت کو فیمس کتابوں میں اگر دیکھا جائے تو سب سے فیمس کتاب میرا خیال ہے شاید ہمارے پاکستان کے عوام کے اندر نفس المحموم ہے، محدث جلیل القدر شیخ عباس قمی علی اللہ مقامہ کا شاہکار ہے۔ البتہ محدث کے کریڈٹ پر بہت بڑے بڑے کارنامے ہیں، سفینہ جیسے، مفاتیح جیسے، لیکن اس کتاب کی اپنا ایک حسن ہے کہ جہاں روایات کے کلیکشن میں محدث اس کتاب کو لے کر آتے ہیں، اس روایت کو لے کر آتے ہیں کہ ریان ابن شبیب کہتے ہیں کہ میں محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو سامن الحجج علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ نے مجھ سے فرمایا اے ابن شبیب روزے سے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا آج وہ دن ہے جس دن زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی اور کہا کہ مجھے ایک پاک نسل عطا فرما، کیونکہ تو دعا کو سننے والا ہے۔ تو خدا نے ان کی دعا قبول کی،
فرشتوں کو حکم دیا کہ محراب عبادت میں مشغول زکریا کو جا کر کہہ دے خداوند متعال تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو شخص آج کے دن روزہ رکھے اور اس کے بعد بارگاہ الہی میں دعا کرے کہ خداوند متعال اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، جیسے اللہ عز و جل نے زکریا کی دعا کو قبول کیا۔ یعنی بہرحال ایک ریکمنڈیشن تو ہے اول ماہ محرم میں روزہ رکھنے کی۔ کہا کہ اس کے بعد فرمایا یہ ابن شبیب، اب یہاں پر امام رضا علیہ السلام جو بیان کر رہے ہیں وہ الفاظ سید امام رضا سامع الحجت سے ہمارے پاس حدیث سلسلۃ الذہب جیسی مشہور روایت ہے، جسے بہرحال جس کے حوالے سے بہت تاکیدات ہیں، جس کے حوالے سے بہت گفتگو کی جاتی ہے منابر سے، لیکن امام رضا کی یہ روایت بھی اس قدر خوبصورت روایت ہے، ایسی مطالب کے ساتھ بھری ہوئی روایت ہے کہ جس روایت کو جتنی دفعہ پڑھا جاتا ہے انسان اس روایت کو سن کر، اس روایت کو پڑھ کر ایک روحانی مسرت، ایک روحانی سکون کا احساس کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں جب نشبیب کہ یہ بے شک محرم وہ مہینہ ہے کہ ماضی میں جب دور جاہلیت تھا، ما قبل اسلام کی بات امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ لوگ اس مہینے کے احترام میں قتل و غارت کو حرام جانتے تھے، یعنی یہ حرام مہینوں میں سے تھا۔ جن 4 مہینوں میں عرب قتال کو روک دیا کرتے تھے ان میں سے ایک مہینہ محرم کا مہینہ تھا۔ امام علی مقام ریان ابن شبیب سے فرماتے ہیں کہ حرام جانتے تھے اس مہینے کے احترام میں قتل و غارت کو، لیکن اس امت نے نہ اس مہینے کا احترام کیا، نہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کیا۔ کس قدر حیف ہے، کس قدر دل جلا دینے والی بات ہے۔ سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں، مکتب تشیع کے اس درخشاں ستارے پر اللہو فی قتل العطوف کے اندر نقل کرتے ہیں دربار یزید کی میں موجود سفیر روم کے اس جملے کو کہ جب اس نے یزید سے پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے، تو کسی نے اسے جواب دیا کہ یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ کہا اس کے اور تمہارے نبی کے درمیان کتنی نسلوں کا فاصلہ ہے؟ کہا صرف 1 ماہ کا فاصلہ ہے۔ یہ ہماری رسول کی بیٹی کا بیٹا ہے، فرزند رسول، نواسے رسول ہیں۔ کہا وائی ہو تجھ پر، میرے اور ہماری قوم کے نبی کے درمیان 70 نسلوں کا فاصلہ ہے، ابھی بھی لوگ احترام کرتے ہیں۔ تم نے ایک واسطے کے بعد احترام روا نہیں رکھا، جس بے حرمتی اور جس حد کے حرمت کی طرف امام علی ابن موسیٰ رضا اشارہ فرما رہے ہیں، اور فرمایا کہ نہ امت نے اس مہینے کا احترام رکھا، نہ امت نے پیامبر کا احترام کیا۔ اس مہینے میں پیامبر اکرم کی اولاد کو قتل کیا، ان کی خواتین کو اسیر بنایا۔ بہت ہی سخت تکلیف دہ چیز ہے یہ خواتین کی اسیری۔ واقعی یہ ایک ایسی مصیبت ہے جو خاندان پیامبر کے لیے بہت ہی زیادہ مصیبت بار تھی۔ بالآخر شہادت تو کرامت تھی، وراثت تھی اس خاندان کی، لیکن یوں خواتین کا دربدر کر کے اسیر بنا کر پھرائے جانا ظاہراً آگئے۔ اب مجھے نام میں ہے، بعض جگہوں پر میں نے بعض ماخذ میں دیکھا آگئے بروجردی لکھا ہے، کہیں پر دیکھا آگئے حائری لکھا ہے، لیکن بہرحال بزرگان میں سے کسی ایک بزرگوار کے گھر فرش عزا تھا اور آغا کچھ علالت کی بنا پر دروازے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ خطیب نے صرف اتنا کہا لما دخلت زینب علی ابن زیاد، آغا نے کہا بس کر دو۔ کہا آغا کیا بس کر دو؟ کہا اس سے آگے مسائل بیان نہیں کرنا۔ کہا آغا ابھی تو مجلس میں لوگوں کی گریے کی آواز بلند نہیں ہوئی۔ کہا اس سے بڑی کیا مصیبت ہوگی کہ علی کا ناموس اس طرح سے علی کے دشمنوں کے نرغے میں آ جائے؟ یہ زینب کے جو ابن زیاد پر داخل ہو رہی ہے۔ امام رضا فرماتے ہیں ابن شبیب سے، ابن شبیب ان کی خواتین کو اسیر بنایا، ان کے مال کو لوٹ لیا، خدا ان کے اس گناہ کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ ابن شبیب، اب یہ جملہ اول محرم الحرام کا پہلا پیغام، اور جملہ کسی غیر معصوم کی زبان سے نکلا ہوا جملہ نہیں، روایت کا جملہ ہے اور 8ویں امام کا جملہ ہے۔ اور ریان ابن شبیب سے فرما رہے ہیں امام علی مقام ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین، تم نے کسی بات پہ گریہ کرنا ہے بس حسین پر گریہ کرو۔ سید الشہداء پر گریہ کس قدر خدا کی بارگاہ میں عظمت رکھتا ہے۔ عزیزان من، یہ تو خدا کا احسان کہ اس نے ہمیں سعادت دی،
اگر ہم گریے میں آوازوں کو بلند کر لیں تو امام صادق علیہ السلام کی دعائیں ہماری شامل حال ہیں، جس دعا میں امام صادق فرماتے ہیں وَرْحَمْ سُرْخَةَ الَّتِي كَانَتْ لَنَا، خدا ان آوازوں پر رحم کرے جو ہماری مصیبت کو سن کے بلند ہوتی ہیں۔ نفس المحموم فی غمنا تسبیح، تسبیح کا ثواب ہے اس آہ کے بدلے میں جو اہل بیت کے غم اور مصیبت کو سن کے بھری جاتی ہے۔ اور کیوں نہ روئیں جب زیارت ناحیہ مقدسہ میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ سیدی و مولائی، جب تک زندہ رہوں گا، کیوں نہ روئیں سید الشہداء کی مصیبت پر؟ مصیبت اتنی بڑی تھی۔ عاشورہ کے دن 10 محرم کو 61 ہجری میں ہر چیز نے سید الشہداء پر گریہ کیا، آسمان نے سید الشہداء پر گریہ کیا، زمین نے سید الشہداء پر گریہ کیا۔ امام علی مقام فرماتے ہیں کہ ان کی خواتین کو اسیر بنا دی، اگر کسی چیز کے لیے گریہ کرنا چاہتے ہو تو حسین کے لیے گریہ کرو، کیونکہ انہیں کبش کی مانند ذبح کر دیا گیا، یعنی اس طرح سے ذبح کیا گیا جس طرح سے ایک گوسفند کو، ایک بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اور ان کے ساتھ ان کے خاندان کے 18 افراد تھے جو زمین پر بے مثال تھے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں 7 آسمانوں نے ان کے لیے گریہ کیا، زمین نے ان کے لیے گریہ کیا، اور جب آپ کی مدد کے لیے 4000 فرشتے زمین پر اترے اور دیکھا کہ امام حسین شہید کر دیے گئے ہیں، یہ ملائکہ آپ کی قبر پر پریشان اور خاک آلود ہیں اور قائم آل محمد کے ظہور تک اسی حالت میں ہوں گے۔ اور ان ملائکہ کے بارے میں آغا وحید خراسانی دامت اللہ العالی کی زبان مبارک سے ایک جملہ میں نے سنا تھا، کہا جب کوئی زیارت ابا عبداللہ کے لیے جاتا ہے یہ 4000 فرشتے اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں۔ زائر بیمار ہوتا ہے یہ 4000 فرشتے اس کی عیادت کرتے ہیں، زائر مر جاتا ہے یہ 4000 فرشتے اس کی تشییع جنازہ میں شریک ہوتے ہیں۔ کہا کہ یہ 4000 فرشتے ہیں جو قیامت تک اپنے بالوں کو، یعنی اپنے پریشان ہیں، اپنے پریشان پروں کے ساتھ اور خاک آلود ہیں، اور قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور تک اسی حالت میں ہوں گے۔ اور ان کا نعرہ ہے یا لثارات الحسین، اے حسین کے خون کا انتقام لینے والے، یا ابن الشبیب، اے شبیب کے بیٹے۔ میرے بابا نے اپنے بابا سے اور انہوں نے اپنے جد امجد سے سنا ہے کہ جب میرے جد حسین مظلوم کو قتل کیا گیا آسمان سے خون اور سرخ مٹی کی بارش ہوئی۔ یا ابن الشبیب، یا ابن الشبیب۔ اس کے بعد امام کچھ جملوں کو بیان کرتے ہیں اور اس میں سے ایک جملہ صرف آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ امام فرماتے ہیں یا ابن الشبیب، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ سید الشہداء کے ساتھ شہید ہونے والوں کے ثواب کو حاصل کر لو تو جب بھی حسین کی یاد آئے کہنا یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا مولا۔ کتنا آسان راستہ بتایا ہے امام رضا نے، یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتی۔ وہ کربلا کا میدان، وہ تپتی ہوئی دھوپ، وہ گرم ریگزار، وہ خیموں سے العطش کی صدائیں، اور وہ سید الشہداء کا صبر۔ میرا سلام ہو صبر سید الشہداء پر، ہم سب کا سلام ہو صبر سید الشہداء پر۔ سید الشہداء محرم کا چاند نمودار ہو گیا، ہم آپ کی یاد کو منانے کے لیے، گرچہ آپ کی یاد ہمارے دلوں میں ہے، ہم آپ کی یاد سے ہمارا مومن کا دل کبھی سید الشہداء کی یاد سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ آپ کی یاد ہے جو ہمارے لیے سب سے بڑی تسلی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اپنی مصیبتوں میں ابا عبداللہ کی مصیبت پر روتے، اور آپ کے لیے بہائے ہوئے آنسو ہمیں ایک خزانے کی مانند لگتے ہیں۔ میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں ایک درخواست پیش کروں۔ شہزادی، آپ کو شام میں خواہش تھی نا کہ یزید سے کہو
ایک مقام معین کرے جہاں عورتیں آ کر مجھے میرے بھائی کا پرسہ دے. شہزادی بہنیں آئی ہیں آپ کو آپ کے بھائی کا پرسہ دینے کے لیے. مومنات جمع ہوتی ہیں فرش عزا پر آپ کو آپ کے گھر کے خالی ہو جانے کا پرسہ دینے کے لیے. شہزادی آغاز کربلا ہو چکا. حسین نواویس و کربلا کے قریب پہنچ چکے. مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا سید الشہداء نے راستے میں جب ہلال محرم الحرام کو دیکھا ہوگا تو سید الشہداء کا کیا احساس ہوگا. لیکن ایک یاد مرحوم طالب جوہری قال اللہ مقامہ کی کرے. وہ ہمیشہ پہلی محرم کی مجلس میں جب تک وہ نشتر پاک میں پڑھتے تھے وہ کہا کرتے تھے اس محرم الحرام کے چاند کو میں نے اور آپ نے دیکھا. اگر خدا ہمیں سعادت دے دے اس چاند کو دیکھنے کی. اس چاند کو مدینے میں حسین کی فاطمہ صغرا نے بھی دیکھا ہوگا. مولا محرم کا چاند یاد دلاتا ہے کہ آپ جنہیں مدینے میں چھوڑ کر آئے تھے وہ کس طرح سے آپ کی یاد میں بے قرار تھے. روایت کو مرحوم نشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ نے نقل کیا ہے کہ جب آخر رجب 60 ہجری میں سید الشہداء مدینہ چھوڑ رہے تھے تو ایک شخص وارد مدینہ ہوا. ظاہراً عبداللہ بن سنان ہے. البتہ عبداللہ بن سنان کے نام سے 2 افراد راویوں کے مشہور ہیں. ایک چھٹے امام کے زمانے کے اور ایک یہ شخص ہے. اور اسے پتہ چلا کہ مدینہ بڑا سوگوار ہے. مدینے کی فضاؤں میں ایک اداسی سی. اس نے کسی سے پوچھا کیا بات ہے. کہا حسین مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں. اس نے کہا مجھے بتاؤ حسین کا گھر کہاں ہے میں جا کر دیکھوں حسین کہاں سے رخصت ہو رہے ہیں کیسے رخصت ہو رہے ہیں. اس مدینے کے رہنے والے نے اس شخص کی رہنمائی کی اس مقام پر جہاں محلے بنی ہاشم میں حسین کا کاروان آمادہ سفر ہے. سید الشہداء مسند پر تشریف جلوہ فکن ہے. ابوالفضل عباس اور جبانان بنی ہاشم انتظامات سفر میں مسلسل مشغول ہیں. دیکھا بیت الشرف کے دروازے پر پردہ ہلا. کوئی معظمہ باہر نکلی. ایک بچہ آگے بڑھا اسے ناقے کو بٹھایا. عبداللہ کہتے میں نے پوچھا کون ہے. کہا یہ بیوہ حسن ام فروا ہے. ان کا فرزند قاسم ہے جو ماں کو سوار کرا رہا ہے. کہا پھر ایک معظمہ آئی. میں نے دیکھا ایک 18 سالہ جوان شبیہ پیغمبر آگے بڑھا محمل کو بٹھایا ماں کو سوار کرایا. میں نے پوچھا کون ہے. کہا یہ ام لیلہ ہیں اکبر سوار کرا رہے ہیں. کہا میں نے دیکھا ہماری یہاں آ کر بیٹھتی رہی مخدرات عصمت و طہارت سوار ہوتی رہی. ابھی تک حسین بہت آرام سے تشریف فرما ہے اپنے مسند پر. لیکن اب میں نے دیکھا کوئی دروازے پر اس طرح سے آ رہا ہے گویا علی بیت الشرف سے برآمد ہو رہے ہیں. حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. عباس کو حکم دیا قناتیں بڑھا دی جائیں. اکبر نے محمل کو بٹھایا. اون محمد دائیں اور بائیں کھڑے ہو گئے. عباس نے ہاتھ کو تھام کر شہزادی کو سوار کرنے میں مدد دی. کہا من ہیا یہ کون ہے جو بے انداز علی اس جلالت اس عظمت کے ساتھ باہر نکل رہی ہے. کہا وہی عقیلتنا وہی عابد آل علی وہی زینب بنت علی. ارے نہیں جانتے یہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ ہے. میں نے گفتگو مکمل کر دی. اے عبداللہ بن سنان تم نے آخر رجب میں 60 ہجری میں مدینے میں دیکھا تھا زینب کیسے سوار ہوئی. ایک روایت 11 محرم کے بعد کی سنتے جاؤ الظہر کے بعد کی کہ جب بے کجاوہ ناقے لا کر بٹھائے گئے اور سیدانیہ زینب کا چہرہ دیکھتی رہی. زینب نے بھابھیوں کو سوار کرایا بہنوں کو سوار کرایا ماں کی کنیز فضہ کو سوار کرایا سید سجاد کو سوار کرایا اور آخر میں علی کی بیٹی ناقے کی جانب نہیں بڑھی ترائی کی جانب بڑھی. حمید ابن مسلم ازدی کہتا ہے میں جاننا چاہتا تھا کسی آواز دیتی ہے شاید حسین کو آواز دے شاید بیٹوں کو آواز دے. جب ماں بیٹوں کے ساتھ سفر کرتی ہیں بیٹے بڑا خیال رکھتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا علی کی بیٹی زیر لب ایک ہی لفظ بار بار دہراتی ہے یا اخی ابو الفضل العباس. اٹھو عباس بہن واقف ہے بازار نہیں. وسيعلم الذين ظلموا
أيام منقلب ينقلبون نسألك الله ونتوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الجليل الأكرم اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد. پروردگارا یا رب الحسین اشفی صدر الحسین بظہور الحجہ. پروردگار ہماری سب سے بڑی حاجت ہمارے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ سید الشہداء اور شہداء کربلا کی اس عظیم قربانی کے صدقے میں عالم اسلام کو، عالم انسانیت کو اس کووڈ-19 کی وبا سے نجات عطا فرما. ہمارے بیماروں کو شفاء عاجلہ و کاملہ عطا فرما. ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما. ہمارے پہ اولادوں کو اولاد عطا فرما. ہمیں ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے باقیات الصالحات میں سے قرار دے. پروردگار آغاز محرم ہے، آغاز ذکر سید الشہداء و یاد سید الشہداء. سید الشہداء کے صدقے میں ہمارے تمام مرحومین، الخصوص میں اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا گو. پروردگارہ تجھے کسی کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو کا قطرہ پسند آ جائے، ان کی کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. ان کی قبروں پر بہشت برزخی کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے. ہمیں ہمارے والدین کے لیے، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے باقیات الصالحات میں سے قرار دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین.